السلام علیکم طالبات، آج ہم ناطق اعداد کا عشری صورت میں اظہار کرنا سیکھیں گے۔ ڈیسیمل ریپریزنٹیشن آف ریشنل نمبرز۔ یہاں پر ناطق اعداد کے شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے وقت عشری کسروں کا استعمال کریں تو اس عدد کی عشری صورت حاصل ہوتی ہے۔ دوبارہ سنیے اسے۔ ناطق اعداد کے شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے وقت عشری کسروں کا استعمال کریں تو اس عدد کی عشری صورت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم کو ناطق عدد کی عشری صورت لینا ہے۔ کچھ کسریں ایسی ہوتی ہے جس کی عشری صورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک کسر میں نے لیا ہوں 10/5۔ 5 یہ نسب نما میں ہے، 10 شمار کنندہ میں۔ 5 سے میں 10 کو تقسیم کروں گا تو پورا تقسیم ہو جائے گا، مکمل تقسیم ہو جائے گا۔ 5 دونی 10، 2 جواب آیا، اور 2 میں اشاریہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو عشری کسر نہیں کہیں گے۔ تو ہم کو ایسی کسریں لینا ہے۔ کسریں بہت رہتی ہے لیکن ہر کسر عشری کسر نہیں بنتی تقسیم کرنے کے بعد، تو ہمیں ایسی کسروں کا استعمال کرنا ہے جس سے تقسیم دینے پر، یعنی نسب نما سے شمار کنندہ کو تقسیم دینے پر عشری کسر ہم کو حاصل ہو۔ اب اس کے لیے ہمیں عشری کسریں چننا پڑیں گی۔ اب عشری صورت کے لیے 2 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ عشری صورت میں جو جواب آتا ہے وہ 2 قسموں کی کسروں سے آتا ہے۔ تو ایک صورت ہے مختتم عشری صورت، ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فارم، اور دوسری قسم ہے غیر مختتم مت والی عشری صورت۔ اب اسے سمجھنے کے لیے ہم چند مثالیں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختتم عشری صورت کو سمجھیں گے۔ اس کے لیے میں نے پہلی مثال لیا ہوں 7/4۔ یہ ایک کسر لیا ہوں، یہ ایسی کسر ہے جس کا جواب اشاریہ میں آتا ہے۔ ہم کو ایسی ہی کسر لینا ہے جس کا جواب اشاریہ میں آتا ہے۔ اب ہم نسب نما سے شمار کنندہ کو تقسیم کریں گے۔ تو اس طرح 4 سے ہم تقسیم کر رہے ہیں 7 کو۔ 4 کا پہاڑا ہم 7 آنے تک پڑھیں گے۔ 4 ایکا 4، 4 دونی 8، تو 1 کا بھاگ لگتا ہے 4 ایکا 4۔ 7 میں سے 4 ہم تفریق کریں گے، بچے 3۔ اب 3 تقسیم نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اپنی طرف سے ایک صفر 3 کے آگے بڑھا دیں گے تو یہ ہو گیا 30۔ اب 4 سے تقسیم ہوتا ہے 30، لیکن پہلی مرتبہ جب ہم اپنی طرف سے صفر بڑھاتے ہیں تو اوپر ہمیں اشاریہ لگانا ہوگا۔ 1 کے بعد میں یہاں ہم اشاریہ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب اپنی طرف سے ہم صفر لگاتے ہیں تو اوپر ہمیں اشاریہ لینا پڑتا ہے۔ اب 30 کو ہم تقسیم کریں گے 4 سے، تو 4 ستے 28، 7 کا بھاگ لگتا ہے 4 ستے 28۔ اب 30 میں سے ہم 28 تفریق کریں گے، صفر میں سے 8 نہیں جاتے، 3 میں سے 1 لیں گے 10، 10 میں سے 8 گئے 2 بچا، اور ادھر بچ گئے 2، 2 میں سے 2 گئے صفر۔ اب پھر یہ 2 چھوٹا ہو گیا ہے، اس لیے اب اور ایک صفر ہم لگا کر اسے بڑا کریں گے۔ یہاں صفر لگائیں گے 2 کے بازو میں، یہ ہو گیا 20۔ اب ہمیں اوپر اشاریہ لگانا نہیں ہے، اشاریہ ایک ہی مرتبہ لگاتے ہیں جب پہلی مرتبہ ہم اپنی طرف سے صفر لیتے ہیں۔ اب ہو گیا یہ 20، تو 4 پنجے 20، 4 پنجے 20۔ اب 20 میں سے 20 تفریق کریں گے، کیا بچا؟ صفر، باقی بچا ہے صفر۔ کیا جواب آیا پھر یہاں پر؟ 1.75۔ یعنی 7/4 کو ہم نے تقسیم کیے تو 1.75 جواب آیا ہے۔ اسے کہتے ہیں مختتم عشری صورت۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں اسی کی، 11/10۔ اب 11 کو 10 سے ہم تقسیم کریں گے، 10 ایکا 10۔ اب 11 میں سے 10 تفریق کریں، 1 بچا۔ اب 1 تقسیم نہیں ہوتا، چھوٹا ہو گیا 10 سے، کیا کریں گے ہم؟ ایک صفر اپنی طرف سے بڑھائیں گے، یہ بڑھا دیا ہم نے، صفر ہو گئے 10، لیکن اپنی طرف سے صفر بڑھائے ہیں اس لیے اوپر بھی ہم کو اشاریہ لگانا ہوگا۔ اوپر کیا لگانا ہوگا؟ اشاریہ۔ اب ہم تقسیم کر سکتے، 10 ایکا 10۔ اب 10 میں سے 10 تفریق ہوئے، باقی بچا صفر۔ کیا جواب آیا پھر اس کا؟ 11/10، یعنی 10 سے ہم نے 11 کو تقسیم کیے تو کیا جواب آیا؟ 1.1۔ اسے کہا جاتا ہے مختتم عشری صورت، یعنی ایسی کسر جس کے نسب نما سے شمار کنندہ کو تقسیم دیا جائے تو باقی صفر بچے، لیکن جواب میں اشاریہ آنا بھی ضروری ہے۔ باقی کیا بچنا چاہیے؟ صفر تقسیم کرنے کے بعد، لیکن جو جواب آتا ہے خارجی قسمت جو آتا ہے اس میں اشاریہ آنا چاہیے، اسے ہم کہیں گے مختتم عشری صورت۔ اب دوسری قسم ہم دیکھیں گے غیر مختتم مت والی عشری صورت۔
ये भी आसान है, इसे भी अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसके लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ, 5/3। इसको मैं तकसीम करूंगा, ये मैंने तकसीम की अलामत लगाया हूँ। अब 3 से, क्योंकि 3 नसब नुमा में है, 3 से मैं 5 को तकसीम करूंगा। शुमार कुनिंदा का अदद 5 है, तो 3 का पहाड़ा मैं एक मरतबा पढ़ूंगा। 3 एका 3, 5 में से 3 गए, बच गए 2। अब 2 छोटा अदद हो गया, अब तकसीम नहीं होता है। क्या करेंगे हम, एक सिफर अपनी तरफ से बढ़ाएंगे और ऊपर खारिजी किस्मत में अशारिया लगाएंगे। अब बन गया 20 हमारे पास में। अब 3 का पहाड़ा हम 20 आने तक पढ़ेंगे, तो 3 छके 18 होते हैं। 3 सते 21, ये ज्यादा हो जाते हैं, तो 3 छके 18, हम 18 लिखेंगे। 3 छके 18। अब 20 में से 18 तफरीक करेंगे, तो सिफर में से 8 नहीं जाते, तो 2 में से 1 इधर लेंगे, 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे, इधर बच गया 1, 1 में से 1 गया सिफर, फिर 2 बाकी रह गए। अब तकसीम हमें करना है, तो हम एक सिफर और बढ़ा देते हैं, दूसरी मर्तबा भी। अब हो गए 20। दूसरी मर्तबा जब सिफर अपनी तरफ से बढ़ाते हैं तो ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर 20 आ गया ये यहाँ पर, फिर 3 का पहाड़ा 20 तक पढ़ेंगे या कम तक पढ़ेंगे, तो 20 छके 18, 20 में से 18 गए, फिर 2 बचे, फिर हम सिफर बढ़ाएंगे, फिर हो गए 20 हमारे पास में, फिर 3 छके 18, फिर 20 में से 18 तफरीक करेंगे, फिर 2 बचे, फिर सिफर लगाएंगे, ये 20 हो गए। तो इस तरह हम तकसीम करते जाएंगे, लेकिन हमारा जवाब आखिर में सिफर आने वाला नहीं है। हमेशा 20 आएगा, फिर उसमें से 18 हम तफरीक करेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर हम सिफर लगाएंगे और फिर वो 20 बन जाएगा, और फिर हम तकसीम करेंगे तो फिर 2 छके 18 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खारिजे किस्मत में क्या जवाब आ रहा हमारा, 1.666, बार बार 6 आते रहेगा। ये इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे, ये कसर है हमारी 5/3, 3 से 5 को तकसीम किया तो जवाब हम लिखेंगे 1.666। अब ये आगे आते जा रहा है तो हम इसको नुक्तों से जाहिर करते हैं कि यही अदद आगे आ रहा है। लेकिन अब ये नुक्ते ना लगाते हुए हमें इसका जवाब लिखना है, तो हम लिखेंगे 1.6, ऐसा अदद, ऐसा डिजिट, ऐसा अदद जो बार बार आ रहा हो। कौन सा आ रहा है बार बार, 6, ये बार बार आ रहा है, तो इसको एक ही मर्तबा लिखना है और उस 6 के ऊपर एक नुक्ता लगाना है। 6 के ऊपर एक नुक्ता लगाना है, इसे कहते हैं 1.मत वाली 6। तो इस तरह जब जवाब लिखा जाता है तो इसको कहते हैं गैर मुख्ततम मत वाली अशरी सूरत, यानी इसका खात्मा नहीं होता है, यानी इसका जो जवाब है कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए जो अदद आखिर तक चलते रहता है, खत्म ही नहीं होता है, तो उसको सिर्फ एक मर्तबा लिखकर उसके ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं और उसे 1.मत वाली 6 पढ़ते हैं। अब अगर इसी तरह 2 अदद लगातार आ रहे हैं, जैसे 12, 12, 12, 12, तो 2 अदद के ऊपर एक लकीर लगा, तो वो भी हम मिसाल समझेंगे। एक और मिसाल समझ लीजिए, इसी मिसाल को हम मनफी करके जवाब लिखते हैं ताकि तुम मनफी कसर की भी तकसीम समझ में आ जाए। तो मनफी 5/3, जाहिर है तकसीम का अमल वैसा ही रहेगा, 3 से 5 को तकसीम करेंगे तो वही जवाब आएगा जो ऊपर आया था हमारा, लेकिन कौन सा जवाब रहेगा ये, मनफी। तो मनफी 1.666 और इसके आगे नुक्ते नुक्ते, क्योंकि कंटिन्यू 6 आने वाला है, बराबर। अब इसे हमें कौन सी शक्ल में तब्दील करना है, हमको गैर मुख्ततम मत वाली अशरी सूरत में तब्दील करना है। तो इसके जवाब को हम लिखेंगे मनफी 1.6 बार बार आ रहा है, उसको एक मरतबा लिखकर उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे और इसे हम पढ़ेंगे मनफी 1.मत वाली 6। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, 2/11। 11 से अब हमें 2 को तकसीम करना, इस तरह हम साइड में तकसीम करेंगे। 11 से 2 को तकसीम करना, 2 छोटा अदद है, तकसीम नहीं होता है, तो हमें अपनी तरफ से एक सिफर 2 के आगे बढ़ा देंगे तो ये 11 से बड़ा हो जाएगा, 20 बन जाएगा। अब तकसीम हो सकता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से सिफर बढ़ाया है, इसलिए ऊपर हमको आशारिया लगाना है। ये आशारिया लगाए। अब आशारिया के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, ये जाहिर करने के लिए हमको सिफर लगाना पड़ता, सिफर आशारिया लगा दिए हम। अब हम 20 को तकसीम करेंगे 11 से, 11 एका 11, 20 में से 11 तफरीक करें, तो सिफर में से 1 नहीं जाता, इधर से 1 लिए 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, इधर बच गया 1, 1 में से 1 गया सिफर। अब 9 फिर छोटा अदद हो गया, 11 से तकसीम नहीं होता, तो फिर हम अपनी तरफ से एक सिफर और बढ़ाएंगे। अब कितने हो गए, 90। अब 11 का पहाड़ा 90 आने तक या कम तक पढ़ेंगे। 11 8 88। अब 90 में से 88 तफरीक करेंगे तो बच गए हमारे पास में 2। 90 में से 88 गए, 2 बचे। फिर एक सिफर हमने अपनी तरफ से बढ़ा दिए, फिर वापस 20 बन गया यहाँ पर। फिर 11 से हम तकसीम करेंगे
تو 1 کا بھاگ لگے گا، 11 1 کا 11، پھر 20 میں سے ہم 11 تفریق کریں گے تو پھر 9 بچیں گا ہمارے پاس میں، پھر ہم صفر لگائیں گے، ہو گئے 90، پھر 11 سے تقسیم کریں گے، 11 8 88، پھر 90 میں سے 88 گئے، پھر 2 بچ گئے، پھر صفر لگائیں گے، 20 ہو جائیں گے، پھر اسی طرح ہم تقسیم کرتے جائیں گے تو 20 90 20 90 یہ اسی طرح آتے رہیں گا، اور ہمارا جواب آخر میں تقسیم کرنے پہ صفر کبھی نہیں آئے گا، یعنی خارجی قسمت میں جو جواب ہے 0.181818 اسی طرح یہ مسلسل جواب آتے رہیں گا۔ تو اس کو ہم لکھیں گے 2/11 برابر 0.181818، اس طرح یہ کنٹینیو آتے رہیں۔ اب اس کو ہمیں کون سی شکل میں لکھنا ہے؟ غیر مختتم مت والی اشری صورت میں لکھنا ہے، تو 0.18 لکھیں گے ہم۔ کون سا عدد بار بار آ رہے ہیں، کون سے ڈیجٹ بار بار آ رہے ہیں؟ تو 181818 بار بار آ رہے ہیں، تو 18 کو ایک مرتبہ لکھ کر دونوں عدد کے اوپر ایک لکیر لگاتے ہیں، ایسے پڑھا جاتا ہے جواب 0. مت والی 18۔ تو ہم نے 2/11 یہ کسر کو 11 سے 2 کو تقسیم کرنے پر 0. مت والی 18 جواب ہمارا آیا ہے، اس سے کہا جاتا ہے غیر مختتم مت والی اشری صورت۔ اسی طرح ایک اور کسر لیتے ہیں جس کی تقسیم آپ نے خود کر کے دیکھنا، میں صرف جواب یہاں پہ لکھ رہا ہوں، 22/7۔ 22 کو اگر 7 سے ہم تقسیم کریں تو اس کا جواب آئے گا 3.142857142857، اس طرح یہ مسلسل آتے رہیں گا۔ تو اس میں کون سے اعداد کی جوڑی ایک جیسی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے 142857، پھر ڈبل سے شروع ہو رہا ہے 142857، اور تقسیم کریں گے تو یہی جواب آئے گا 142857، یہی آتے رہیں۔ تو یہاں پر ایک ڈیجٹ یا ایک عدد نہیں آ رہا ہے، کتنے عدد کی جوڑی آ رہی ہے ساتھ میں؟ ڈبل 1 2 3 4 5 6، تو یہ 6 عدد کے اوپر ہم کو لکیر کھینچنا ہو، اور اس طرح ہم اس کو لکھیں گے 3. مت والی 142857۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ ہم ہر اشری کسر کو غیر مختتم مت والی اشری صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے 2 قسمیں دیکھے تھے، مختتم اشری صورت اور غیر مختتم مت والی اشری صورت۔ تو مختتم اشری صورت کس سے کہتے ہیں؟ جس میں تقسیم پوری ہو جاتی ہے، باقی صفر بچ جاتا ہے۔ اور غیر مختتم مت والی اشری صورت کس سے کہتے ہیں؟ جس میں تقسیم کبھی مکمل نہیں ہوتی، آخر میں صفر باقی نہیں رہتا ہے، اور جواب بار بار ایک ڈیجٹ میں آتے رہتا ہے، یا 2 ڈیجٹ میں بڑھتے رہتا ہے، یا اس سے زیادہ گروپ بنتے رہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں غیر مختتم مت والی اشری صورت۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں جو پہلی صورت ہے مختتم اشری صورت، اس کو بھی ہم غیر مختتم مت والی اشری صورت میں لکھ سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ تو پہلے جو مثالیں سمجھایا ہوں اسی کے جواب کے ذریعے اسے سمجھیے کہ مختتم اشری صورت کو غیر مختتم مت والی اشری صورت میں کس طرح لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال لیا ہوں میں نے، 7/4 برابر، اس کا جواب کیا آیا تھا ہمارے پاس؟ 1.75، اور مکمل تقسیم ہو گیا تھا، آخر میں صفر بچا تھا، لیکن اس کو ہمیں غیر مختتم مت والی اشری صورت میں لکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے غیر مختتم مت والی اشری صورت میں لکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیجٹ بار بار آنا چاہیے، اس میں تو بار بار کوئی ڈیجٹ آیا نہیں آیا، تو وہ ڈیجٹ ہم اپنی طرف سے صفر تصور کرتے ہیں، صفر اس کے آگے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ نہیں آیا تو صفر آیا، کچھ نہیں آیا تو صفر آیا، صفر لکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں 1.75 مت والی صفر۔ تو اس طرح ایک اور مثال دیکھیے، 11/10، اس کا جواب آیا تھا ہمارا 1.1، اور آخر میں باقی کیا بچا تھا؟ صفر بچا تھا، کوئی ڈیجٹ اس میں بار بار نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ مختتم اشری صورت ہے۔ اب اس کو غیر مختتم مت والی اشری صورت میں تبدیل کرنا ہے تو ایسا ڈیجٹ لکھنا پڑے گا جو بار بار آ رہا ہے، تو اس میں تو کوئی بار بار نہیں آتا تھا، اس لیے ہم آخر میں صفر جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم مختتم اشری صورت کو بھی غیر مختتم مت والی اشری صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔